امریکی صدر کے روزانہ کے بدلتے بیانات اور تضاد بر اعلانات یہ کسی بڑی طاقت کی حکمت عملی تو نہیں ہو سکتی، بلکہ عسکری بے بسی کا ایک ثبوت ہے۔ میدان جنگ میں اگر فتح حاصل کرنی ہے تو آپ کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے۔ بار بار دھمکیوں کی آڑ میں پیچھے ہٹ جانا ایران کے سامنے بے بسی کا اظہار ہے، اور اس میں بڑے حملے کے اعلان کے ساتھ ہی جو منسوخ کر دیا گیا ہے، مشرقی وسطی میں امریکی سفارتکاروں نے واضح طور پہ ٹریول ایڈوائزری جاری کی تھی کہ تمام امریکنز اور ان کے اتحادی مشرقی وسطی سے نکل جائیں ورنہ ایران حملے کر دے گا۔ ساتھ ہی ناظرین، ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ایک بار پھر فون پہ رابطہ کیا ہے۔ 24 گھنٹوں میں دوسری بار پاکستان سے رابطہ کیا گیا ہے۔ ایران نے واضح طور پہ پاکستان کا نام لے کے کہ پاکستان ہی مین سفارت اس ٹائم پہ ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر اور عمان سے بات چیت چل رہی ہے۔ عمان اور ایران کے مابین ابنائے ہرمز کو لے کے آج معاملات طے ہوں گے۔ امریکہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ایران نے اس دوران اسرائیل لے جانے والے انڈین بحری جہاز کو، کارگو جہاز کو ایک بار پھر نشانہ بنا دیا ہے۔ اس پہ ناظرین بات کریں گے۔ دیگر تمام خبریں اس ٹائم پہ جو پاکستان کے حوالے سے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی نظام لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور شہباز شریف کی جو سرکار ہے اس کو لپیٹا جا رہا ہے، وقت دیا جا رہا ہے 5 مہینے، 6 مہینے، 3 مہینے۔ اس میں ناظرین پاکستان کے اس نظام پہ بات کریں گے۔ تفصیل میں بات کرنے سے پہلے دیکھنے والے سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے، اور بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روزانہ کی ویڈیو آپ کو موصول ہو سکے۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سے گزارش ہے کہ لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھتے وقت، اور اپنے قیمتی آراء سے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، ایک تو عمان میں ایران کے اور عمان کے مذاکرات جو ہیں وہ ابنائے ہرمز کو لے کے جاری ہیں۔ امریکہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اور عرب ممالک میں اسپیشلی سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے امریکی صدر کو قائل کیا ہے کہ اس مذاکرات سے کچھ نہ کچھ نکل آئے گا ابنائے ہرمز کو لے کے۔ مگر اس پہ ایک تو امریکہ نے اپنے جو انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ سب سے بڑی کارروائی ہوگی جو ایران پہ امریکہ کرنے جا رہا ہے۔ یار اور کون سی بڑی کارروائی ہے؟ 40 دن میں جو امریکہ کے ساتھ تھا سوائے جوہری پروگرام کے، ہر وہ چیز تو آپ نے ایران پہ استعمال کر لی۔ اب کشم کو لے کے دیکھیں، کشم پہ آپ نے جو ان کا جو جزیرہ ہے اس پہ آپ نے 900 کلو گرام کا جو آپ کے مارک بم ہیں وہ آپ نے اس پہ استعمال کیے ہیں، جس سے 3 شہری وہاں پہ شہید ہو گئے ہیں اور 20 بے گھر ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے 900 kg کا تو استعمال کر لیا، ہر وہ اسلحہ جو آپ کے ساتھ تھا آپ نے استعمال کیا ہے۔ اس کے بعد ایران کو بھی پتہ ہے کہ بچتا کیا ہے، اور جو آپ اتنی بڑی دھمکی دے رہے ہو تو اس کا مطلب تھا کہ یہی 900 کلو گرام کے جو مارک بم ہیں ان کا استعمال کر کے سینکڑوں کی تعداد میں اور بعض جگہ پہ ایران کے اندر ہزاروں کی تعداد میں میزائل وائر کیے جائیں گے، اور ان کے بجلی تنصیبات کو مکمل طور پہ وہاں پہ اندھیرا کر دیا جائے گا۔ اب تو خبریں آ رہی ہیں، بین الاقوامی ادارے چھاپ بھی رہے ہیں کہ ایران کے اندر لوگوں کو مسلح ایک بار پھر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ مسلح ہوں، اور بڑے حملوں کے بعد یہ کارروائی بھی کی جائے۔ ایران کی پاسداران انقلاب نے ایران کے اندر ایک تو انہوں نے جنگی مشقیں شروع کر دی ہیں ساحل پہ اور دیگر علاقوں میں۔ ان کو اندازہ ہے کہ بڑے حملے کے بعد امریکہ اپنی زمینی کارروائی کا بھی سوچ سکتا ہے، تو ایران ہر اس لڑائی میں ہر حد تک جانے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ جتنا سخت حملہ ایران پہ کیا جائے گا اس سے زائد سختی سے جواب اسرائیل پہ اور مشرقی وسطی کے عرب ممالک پہ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ امریکہ کے بڑے اعلانات کے بعد ایک تو مشرقی وسطی میں جتنے بھی سفارت خانے ہیں امریکہ کے، انہوں نے اپنے لوگوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ بھائی نکلیں۔ آپ ڈر اور خوف کا عالم تو دیکھیں کہ امریکہ کہتا ہے کہ میں اتنا بڑا حملہ کرے گا
اس کا مطلب کہ آپ نے حملہ کر دیا اور آپ کی نظر میں آپ اعلانات بھی کر رہے ہو کہ ہم نے ان کو تباہ کر دینا ہے، ختم کر دینا. ساتھ ڈر تو دیکھیں کہ عرب ممالک میں جتنے بھی امریکی ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ سارے اتحادی اور امریکی نکل جائیں، یورپ چلے جائیں، محفوظ مقام پہ چلے جائیں، مگر ان ممالک سے نکل جائیں. یہ امریکہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر رہا ہے اپنے لوگوں کو، اور محفوظ مقام پہ منتقل ہو جائیں. تو ایک ڈر اور خوف اتنا ہے، حالانکہ ایران کے پاس ابھی تک جوہری طاقت بھی نہیں ہے. تو ایک ڈر اور ایک خوف، ان کا جو میزائل پروگرام ہے ایران کا، اس سے امریکہ کا تو ہے، مگر ایران نے اس کے جواب میں جو عرب ممالک کو دھمکی دی تھی باقاعدہ کہ آپ کے اس علاقے کو، مطلب سعودی عرب میں اتنے 4 ایریا ہیں، ان کو نشانہ بنایا جائے گا، انفراسٹرکچر کو، توانائی کے منصوبوں کو، ساتھ ہی جو ریفائنری ہے آئل کی ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اسی طرح پیٹرو کیمیکل کی جو ریفائنری ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. پانی کے جو ان کے پلانٹس ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. اس طرح متحدہ عرب امارات میں، بحرین میں، کویت میں، ان تمام ممالک کو کہہ دیا گیا تھا. تو ایک ڈر اور خوف تو تھا. ان ممالک نے ہی صدر ٹرمپ سے رابطہ کیا کہ یار آپ صبر کر لیں، مگر ایران نے جو اب دوبارہ ایک تو حملہ کر دیا، اب بنائے ہرمز میں ایک بار پھر اپنی طاقت دکھا دی ہے. ساتھ ہی جو عمان کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں، تو 50-50 پہ اب بنائے ہرمز، کیونکہ ایک طرف بڑا علاقہ ایران کے ساتھ ساحل کا، ابنائے ہرمز کا ایران کے ساتھ ہے، دوسرا سائڈ جو ہے وہ عمان کے ساتھ ہے. سینٹر میں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، اور وہاں پہ ایران نے پہلے بھی کہہ دیا کہ مائنز وہاں پہ ہیں. اور اس سے چند دن پہلے جو سینٹر میں درمیان میں ایک بحری جہاز گزر رہا تھا تو وہ تباہ ہو گیا تھا، کیونکہ مائنز واقعی یہاں پہ ہیں. اس کی ابھی تک انویسٹیگیشن کی جا رہی ہے، مگر ایران نے اس سے پہلے جو ابنائے ہرمز کو لے کے مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے تھے کہ 50-50 پہ یکساں طور پہ آدھا حصہ آپ کا آدھا ہمارا، یہ اسے قبول نہیں تھا. ایران کہتا ہے کہ جتنا ساحل آپ کا بنتا ہے اس حساب سے آپ کو ابنائے ہرمز کا علاقہ دیا جائے گا. اور ساتھ ہی جو نئے راستوں کی بات چل رہی ہے، امریکہ تو اس پہ خوش ہے. انہوں نے پہلے بھی یہ جنگ بندی کی خلاف ورزی میں سب سے بڑا پوائنٹ ایک تھا کہ ابنائے ہرمز 60 دن کے لیے ایران کے حوالے ہوگا، ایران ہی یہاں پہ سیکیورٹی وغیرہ مینیج کرے گا اور بحری جہاز یہاں سے گزریں گے. مگر امریکہ نے عرب ممالک کے ساتھ پلاننگ کر کے عمان کے ساحل پہ نئے راستے تلاش کر لیے تھے. اس نئے راستے تلاش کرنے کے بعد وہاں سے سعودی عرب کے، قطر کے، ان ممالک کے بحری جہاز اور متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز وہاں سے گزر رہے تھے، جس پہ ایران نے حملہ کر دیا تھا. تو اس کو بھی ناکام بنا دیا تھا، جو امریکہ کا ایک بڑا پلان تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے، عرب ممالک کی طرف سے گارنٹی بھی دی جا رہی ہے، صدر ٹرمپ کو کہا جا رہا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ عمان کے اور ایران کے یہ جو معاملات طے ہو رہے ہیں اس سے معاملات حل ہو جائیں گے. حالانکہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور ایران نے کہہ بھی دیا، حالانکہ ہونا چاہیے ایک طرف تاکہ معاملات ختم ہوں، مگر ایران ایسے ہونے نہیں دے رہا. ایران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ ابنائے ہرمز کا کھولنا، عمان کے ساتھ مذاکرات جو ہم کر رہے ہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں. امریکہ نے بلاکٹ کیا ہوا ہے، جو لوہے کی ایک دیوار، جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چاروں اطراف سے سمندر کے اندر ایران کو گھیر رکھا ہے، ان کا کوئی بحری جہاز باہر نہیں جا سکتا نہ اندر آ سکتا ہے. پہلے وہ ہٹائیں گے، اب بنائے ہرمز پہ ایران کی طاقت کو تسلیم کریں گے، جو امریکہ فی الحال تیار نہیں ہے. امریکہ جن ممالک کے لیے لڑ رہا تھا، عرب ممالک اب اس پہ تیار ہیں. کچھ حد تک ٹول دینے کے لیے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں، اس پہ بھی تیار ہیں. اور جو ایک آدھ جہاز ابنائے ہرمز سے عرب ممالک کا گزرتا ہے تو اس پہ وہ کچھ فیس وغیرہ دے کے اس کو گزار لیتے ہیں. اور امریکہ جن کے لیے ان عرب ممالک کے لیے ہی کر رہا ہے. عرب ممالک راضی ہیں مگر امریکہ راضی نہیں ہے. بڑی وجہ یہی ہے کہ نتنیاہو جو امریکہ میں موجود ہے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں. ایک تو ان کی جو تصویر آئی لنڈسے گراہم کی آخری رسومات میں، ان کے سامنے 2 طاقتور ترین شخصیت تھی. ہم نے ان کو دیکھا، ایک وزیر جنگ جو امریکہ کے ہیں اور دوسرے مارکو روبیو جو وزیر خارجہ ہیں. ان کو انگلی ہلا کے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے ان کو ہدایات دے رہے ہیں، ایسے لگ رہا تھا. ان کے ہی آگے پیچھے جو ہے وہ گھومتے پھرتے
دکھائی دی ہے. تو اسرائیلی وزیر اعظم سے ہی وہاں سے ہدایات ملیں گی، یہ ان کی ہدایات ہیں اور اسی پہ چلا جا رہا ہے. اب اللہ خیر کرے، آگے حالات خراب ہوں گے. ویسے بھی پوری دنیا میں مسلم ممالک کو گھیرنے کے لیے انہیں پتہ ہے کہ یہ آپس میں اتفاق پیدا نہیں کر سکتے. انہیں پتہ ہے کہ ان کے خیالات اور نظریات کافی مختلف ہیں اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کبھی بات نہیں کریں گے، ورنہ اتنی دور سے امریکہ آنا اور عرب ممالک میں بیٹھنا اور یہاں سے پھر وار کرنا، اور ہم مسلمانوں کا کیا ہے کہنا کہ یار یہ ایران جو ہے جواب کیوں عرب ممالک پہ حملے کر رہا ہے، وہ تو اسرائیل پہ حملے کیوں نہیں کرتا. یار یہ کیا کر رہا ہے؟ یار یہ 18 فوجی جو امریکی ہلاک ہوئے ہیں یہ کس نے مارے ہیں؟ ساتھ ہی یہ 600 جو امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں ایران کے وار سے عرب ممالک میں، یہ کس نے کیے ہیں؟ ایران کے وار سے، ایران کے حملوں سے عرب ممالک میں کوئی عربی آپ کو دکھائی دیا ہے کہ وہ مرا؟ اور یہ حملے وہ کر کدھر رہا ہے؟ امریکی اڈوں پہ کر رہا ہے. اور میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اگر اسرائیل اس جنگ میں ایران کے ساتھ ایک ساتھ حملے کرتا ہے جو اس سے پہلے امریکی صدر نے اعلان کیا تھا، تو آپ دیکھیں گے کہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ اسرائیل پہ بھی حملے ہوں گے. مگر چونکہ زیادہ اڈے استعمال ہو رہے ہیں اس ٹائم پہ قطر کے اور بحرین کے، اور سیٹلائٹ تصاویر باقاعدہ ان کے ساتھ ہوتی ہیں، مشرقی وسطیٰ میں اگر ایران حملے کرتا ہے تو ایران کا ایک ٹارگٹ بھی ہے جو انہوں نے سیٹ کیا ہے. دیکھیں ہر جنگ میں جس ملک پہ جارحیت ہوتی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو بچانا کیسا. اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ایران کو لگتا ہے کہ مشرقی وسطیٰ جو زیادہ تر یہاں پہ امریکی اڈے ہیں اور امریکہ کے قریبی دوست ہیں اور امریکہ ٹریلینز آف ڈالر یہاں سے لے کے جاتا ہے، تو اگر ہم نے عرب ممالک پہ حملے کیے، ان کو ٹائٹ رکھا اور اپنا ہرمز کو دنیا کی معیشت کا اس کو چوک کیا، 20 سے 30% اگر دنیا کی معیشت کو روکا جاتا ہے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑتا ہے. 30% گیس کو اگر آپ دنیا کا روکتے ہیں تو اس کا اثر پوری دنیا میں بڑا جلد ظاہر ہو جاتا ہے. تو وہ اسی لیے اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنی بقا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اب آپ اس کو غلط بھی کہہ سکتے ہیں، مگر میں جو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ابھی یہ ذہن بنا لیا ہے کہ امریکی اڈے تو یہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے، دیگر ممالک میں بھی ہیں، یہاں سے ریفیلنگ بھی ہوتی ہے، یہاں پہ ان کے جیٹ بھی موجود ہیں یہاں پہ ان کے جیٹ بھی موجود ہیں، اڈے ہیں، سب کچھ یہیں پہ ہیں، ریڈار سسٹم یہیں پہ ہیں. مگر اگر یہ نہ بھی ہوتے تو ایران نے ان کو نشانہ بنانا تھا. مجھے لگتا ہے ایسا ہے. اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ان عرب ممالک کی دوستی جہاں سے وہ ٹریلینز آف ڈالر لے کے جاتے ہیں، سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ وہ سرمایہ کاری جو امریکہ میں کر رہے ہیں اربوں ڈالر کی، وہ اپنی بقا کے لیے ایران کر رہا ہے اور ایران کو یہ درست لگ رہا ہے. یہ 4-5 مہینے 6 مہینے سے جو جنگ چل رہی ہے، آپ خود اندازہ لگا لیں اس میں عرب ممالک کا کتنا نقصان ہوا ہے. آپ صرف اس کو دیکھ لیں، پوری دنیا کا نقصان تو ہو رہا ہے. مگر صرف تیل کی مد میں اگر آپ دیکھ لیں، ایندھن کے مد میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہ 700-800 ارب ڈالر سالانہ صرف یہ تیل کی مد میں جو ہے یہ کماتے ہیں یہ GCC کے ممالک. 6 مہینے جنگ رہی تو یہ 400 ارب ڈالر تو یہ ان کے ضائع ہو گئے. اس طرح متحدہ عرب امارات دیکھیں، وہ تو ریل اسٹیٹ پہ، بینکنگ سسٹم پہ، ان کا سیاحت جو ہے وہ تو 70% ڈیپینڈ ان کا بھی 30% تیل پہ رہ گیا ہے، گیس پہ اور تیل پہ. سعودی عرب کا اب تک 70-80-90% تیل پہ ہی ہے، ان کے ہاں تیل اب تک زیادہ ہے، مگر وہ بھی متحدہ عرب امارات کو کاپی کر رہے ہیں، جس طرح بحرین کو کاپی کیا تھا متحدہ عرب امارات نے. تو اب بحرین میں وہ جو لوگ سیاحت کے لیے جاتے تھے وہ سارے شفٹ ہو گئے ہیں متحدہ عرب امارات. بہرحال ان کی وہ سیاحت اور ریل اسٹیٹ وہ بھی گرا ہے. تو زیادہ نقصان آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریلینز آف ڈالر کا نقصان عرب ممالک کا ہو چکا ہے. اگر مزید 6-7 مہینے 8 مہینے سال یہ چلتا ہے تو پھر ان امیر ملکوں کو بھی قرضے لینے پڑیں گے. اور ایران کی کوشش یہ ہے کہ یہاں سے امریکی اڈے نکل جائیں، جس میں تھوڑا بہت ایران کامیاب دکھائی دیتا ہے. اور اگر آگے جا کے مزید اڈے یہاں سے امریکہ کے نکلتے ہیں نا، تو پھر پاکستان، جس کی زیادہ مشرق وسطیٰ میں پاکستان کے ویسے بھی چھاپ پڑ چکی ہے، عرب ممالک سارے کھینچے اسی طرف آ رہے ہیں، سوائے متحدہ عرب امارات کے، جن کو ہم نے اس جنگ میں ہم سے ناراض ہو گئے، ہم نے خفا نہیں کیے، ہم سے ناراض ہو گئے. اور سعودی عرب نے کافی مدد پاکستان میں تھوڑی بہت جو ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی کہ تھوڑی بہت مدد کریں گے، جو 3.5 بلین ڈالر تھے وہ تو
سعودی عرب نے ہم کو دیے اور بھی $5 ارب اس کو بھی رول اوور کر دیا، حالانکہ وہ 3 مہینے کے لیے سعودی عرب نے ہمیں دیے تھے، مگر اس جنگ کو دیکھتے ہوئے، پاکستان کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 3 سال کے لیے رول اوور کر دیا۔ آگے بھی اگر پاکستان تھوڑا زور دے گا تو $8-10 ارب یہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور اگر پاکستان ایک ٹارگیٹ رکھ دے کہ اتنے ٹائم میں وہ ہمیں چاہیے، وہ بھی پاکستان کو یہ دینے کو تیار ہوں گے، کیونکہ اب ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ صرف امریکہ کے اڈے، امریکہ کے بیسز یہاں پہ ہوں گے تو ہماری حفاظت امریکی نہیں کر پا رہے، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں، اربوں ڈالر بھی دے رہے ہیں، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا، تو مشکلات ان کو بھی آئیں گی۔ ساتھ ہی ناظرین، جو فاکس نیوز کی ایک سٹوری ہے کہ پیٹریاٹ اور انٹرسیپٹر، جس پہ ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ امریکہ جو وقفہ چاہ رہا ہے جنگ میں، اکثر اس کو اپنے اتحادی ممالک میں اس کو فضائی دفاعی نظام پیٹریاٹ اور تھاڈ جو ہے اس کے انٹرسیپٹرز کو برابر کرنا پڑتا ہے، انٹرسیپٹرز میزائل جتنے بھی ہیں۔ اب وہ ایک فاکس نیوز کی جو رپورٹ شائع ہوئی ہے اس کے مطابق جو پیٹریاٹ انٹرسیپٹر ہیں جو فائر کیے گئے تھے، جو ذخائر ہیں ان کے، جو وہ 2300 سے کم ہو کر 827 رہ گئے ہیں۔ جو دفاعی ذخائر کی بحالی میں اب مزید 3 سال لگ سکتے ہیں۔ اسی طرح تھاڈ کا جو فضائی دفاعی نظام ہے، ان کے 452 میں سے 278 کے لگ بھگ اب جو ہے وہ رہ چکے ہیں، اس لیے امریکہ نے $18.2 ارب جو ہیں وہ اس کے لیے مختص کر دیے ہیں، مگر یہ وہ کمی ہے جو محسوس کی جا رہی ہے۔ یوکرین میں بھی جو 5 سال جنگ چلی، انہی پیٹریاٹ اور تھاڈ کے بلبوتے پہ یوکرین نے اپنے آپ کو بچائے رکھا، اور ان کی ڈرون ٹیکنالوجی جو FPV ڈرونز ہیں حیران کن طور پہ تباہی مچا دیتے ہیں روس میں، کیونکہ یورپی ممالک سارے ان کے ساتھ ہیں، تھوڑا بہت پیسہ بھی مل رہا ہے تو وہ آسانی سے جو چیپ ڈرون ہیں وہ مینج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر اب یوکرین مزید مار کھا رہا ہے، کیونکہ تھاڈ اور پیٹریاٹ فضائی دفاعی نظام اگر انٹرسیپٹر ان کے پاس نہیں ہوں گے تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ 1 آدھ سال میں پھر یہ 5 سال جنگ چلی مزید وہ برداشت نہ کر پائیں۔ اسی لیے عرب ممالک کو پورا کیا گیا، جنوبی کوریا سے بھی لا کے پورا کیا گیا۔ اب عرب ممالک میں تو انہوں نے اپنے آپ کو 1-2 مہینے کے لیے پورا کر دیا ہے، مگر اب ایران پہ دیکھنا پڑے گا، جو انہوں نے پہلے خبریں چلائی کہ ان کے پاس 10,000 8,000 7,000 میزائل ان کے پاس بچے، مگر ایران کے پاس میزائل کا ذخیرہ لگتا ہے کہ بڑا زیادہ ہے، اور اسی طرح ڈرون کا ذخیرہ بھی ان کے پاس زیادہ ہے، اور امریکہ نے لاکھ کوشش کر دی ان کے لانچنگ پیڈ کو تباہ کرنے کے لیے، جو انہوں نے تباہ بھی کیے، مگر اب بھی زیادہ تعداد میں ایران کے پاس موجود ہیں، اور ایران کے اس نئی سسٹم کے باعث وہ ان لانچنگ پیڈ کو تباہ کرنے میں امریکہ مزید ناکام رہتا ہے۔ ان لانچنگ پیڈ پہ اگلی ولاگ میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، فی الحال پاکستان کے سسٹم پہ بات کر لیتے ہیں۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس لیے کوشش کروں گا کہ یہاں پہ اسے کم کیا جا سکے۔ ناظرین، 18ویں ترمیم، نئے صوبے اور ساتھ ہی جو دیگر معاملات ہیں NFC ایوارڈ کے، اس بارے میں ایک تو محسن نقوی کا جو بیان آیا ہے، اور اس کے بعد حالات تو بڑے خراب ہو گئے ہیں، کیونکہ محسن نقوی کوئی عام بندہ تو ہے نہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہا جا رہا ہے کہ رشتہ دار بھی ہے، ان کا دوست بھی ہے، قریبی ساتھی ہے، انہی کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین تعلقات آج کل محسن نقوی کے ہیں۔ وزیر اعظم سے زیادہ پاورفل جتنے بھی کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں، ان کا کہنا ہے کہ وہ چند ایک میٹنگ میں 3-4 میٹنگ میں ہم نے دیکھا ہوگا، مگر وہ آتا نہیں ہے، اور جب وزیر دفاع یہ کہہ دے کہ وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور، تو بات ختم ہو جاتی ہے، جو دکھائی بھی دے رہا ہے۔ تو اس کے منہ سے یہ بات کہنا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو گیا ہے، اور اس 70 سالہ پرانے نظام کو جتنا بھی آپ گھسیٹو گے 10 سال بعد بھی آپ کو بیٹھنا پڑے گا۔ ایسی باتیں ناظرین یہ عام باتیں نہیں تھیں، یہ ایک پوری ٹیم ہے جو اس میں 3 بڑے اہم کردار ہیں اس ٹائم پہ۔ محسن نقوی ہو گئے ہیں، علیم خان ہو گئے ہیں جو مواصلات کے وزیر ہیں، ارب پتی ہیں، ان کا بھی چینل ہے، ایک اور بیچ میں ہے جو میاں عامر ہیں، وہ جو ناظم رہے ہیں لاہور کے اور سارے پنجاب سکولوں کے، پرائیویٹ سکولوں کے، زیادہ تر ان کے پاس ہیں، اور چینل کا مالک بھی ہے، اور وہ ٹیکنوکریٹ کے لیے بھی اہلیت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آگے کیا جا رہا ہے، اور اس حکومت کو، شہباز حکومت کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ یار سب کچھ تو آپ کو دے دیا گیا تھا، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں تھی، اب بھی سیم پیج پہ ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ صدارتی نظام کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے، جب آپ نے نئے صوبے بنانے ہیں تو اس کے لیے ہر صوبہ جو ہے
یہ جو محسن نقوی کا پریشر ڈالا جا رہا ہے، ورنہ وہ پہلے کر لیتے. ان کو پتہ ہے کہ یہ کام تو کرنا ہی انہوں نے. نظام کو تو یکدم ایسا نہیں لپیٹا جا سکتا، کیونکہ آپ نے اگر نئے صوبے بنانے ہیں تو اس صوبے میں، جس صوبے میں آپ نے 4 یا 5 یا 1 صوبہ مزید بنانا ہے، وہاں پہ 2/3 اکثریت سے اس کو پاس کرنا پڑے گا. اسی طرح پھر سینٹ سے اور قومی اسمبلی کی وہاں پہ بھی 2/3 اکثریت چاہیے ہوگی کہ ہاں نئے صوبے بنانے ہیں، تب صوبے بن جائیں گے. ہم نے یہاں پہ عدلیہ کو، ایگزیکٹو کی وہ پاور نہیں ہے، عدلیہ کی ہم نے وہ پاور کم کر دی ہے. 26ویں 27ویں ترامیم لے کے 28ویں 29ویں بھی آ رہی ہے. تو ساری پاور تو ہم نے خود کم کی ہے. جمہوریت کو ہم نے خود کمزور کیا ہے. اپوزیشن کو ہم نے، جو اپوزیشن آپ کو اسمبلی کی بینچ میں اور سینٹ میں، قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں آپ کو دکھائی دیتی ہے، یہ اس طرح سمجھے کہ یہ حکومت کی بی ٹیم ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اس اپوزیشن کو اتنا کمزور کر دیا ہے، اس موجودہ حکومت کو، نواز شریف کی، شہباز شریف کی اور پیپلز پارٹی کی جو کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کو جس حد تک اسٹیبلشمنٹ نے سہارا دیا، اب تک دیا، مزید وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نئے صوبے بڑے ضروری ہیں. اور یہ بھی یہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں تو پھر معاملات آگے خراب ہوتے ہیں، ان کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے. اور موجودہ شہباز شریف کی حکومت، یار شہباز شریف سے اچھا بندہ کون مل سکتا ہے؟ جو بھی بات ہو وہ فیلڈ مارشل کا نام لیتے ہیں. وہ جو بھی تعریف کرنی ہو وہ سب سے آگے ہوتا ہے. میرے خیال میں اس سے بہتر فیلڈ مارشل کو تابعدار بندہ مل ہی نہیں سکتا. مگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ان کو بھی پتہ چل گیا یار ڈیلیور تو نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے، ہمارے پولیٹیکل سسٹم میں کمزوریاں ہیں، اس کو لپیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور نئے صوبوں کے لیے یہ 2 بڑی جماعتیں جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. یہ تیار کیوں نہیں ہے یہ ہم سب جانتے ہیں. یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا جو میدان ہے پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے، سندھ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ احتجاج ہو رہے ہیں اور پیپلز پارٹی نے تو، ان کے وزیر اعلیٰ نے تو ٹوپی بھی سندھی پہن لی ہے. اور جتنے بھی سندھ کی نیشنلسٹ جماعتیں ہیں ان کو کہہ دیا کہ مظاہرے وغیرہ شروع کر دیں. اتنا جلدی نہیں ہوگا، ٹائم کچھ دیا گیا ہے، 3 مہینے ہیں، 5 مہینے ہیں، 6 مہینے ہیں. ایک میسیج ان کو کنوے کر دیا گیا ہے. نئی یونٹ بنیں گے. بعض دوست اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یار جب نئے صوبے بنیں گے نا تو آپ اندازہ لگا لیں کہ پنجاب میں اگر 4 صوبے نئے بنتے ہیں فرض کریں تو کیا ہوگا وہاں پہ. جن پنجاب میں صرف جو اضلاع کو اب تک پیچھے رہ گئے ہیں ان کو ڈائریکٹلی اپنا بجٹ ملے گا. سارا فنڈ جو ہے وہ لاہور میں نہیں لگایا جائے گا. سارا فنڈ جو ہے وہ لاڑکانہ میں یا دیگر علاقوں میں نہیں لگایا جائے گا. پشاور میں نہیں لگایا جائے گا. یا ڈی خان بنو کا وزیر اعلیٰ ہے تو وہاں پہ نہیں لگائے گا. یہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ جو علاقے پسماندہ رہ گئے ہیں، ہر علاقے کو باقاعدہ فنڈ ملے گا. ان کا اپنا بجٹ ہوگا. وہ اپنا دارالحکومت بنائیں گے. روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. نئے دفاتر کھلیں گے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس سے کنٹرول ہوگی. بڑے صوبوں میں کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. چھوٹے صوبوں میں کنٹرول کرنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. بہت سی مشکلات ہماری حل ہو سکتی ہیں. اس موجودہ سیٹ اپ سے لاکھ درجے بہتر ہے اگر ہم نئے صوبے بنائیں. یہ جو ہم پارٹیوں میں ہیں، اگر میں مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہا ہوں، دوسرا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہے، یا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو کارکن ہیں وہ نہیں چاہیں گے. ان کو برا لگے گا، یہ بات ہی ان کو بری لگے گی کیونکہ ان کے لیڈر نہیں چاہتے. وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ یار اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نظام تو ویسا بھی گندا ہے. بھائی یہ نہیں چاہ رہے. نئے چہرے سامنے آئیں گے، آپ لوگ میدان میں آئیں گے، نوجوان نسل آئے گی، نئی قیادت ابھر کے سامنے آئے گی جس کی ہمیں ضرورت ہے. یہ موریثیت کی جو سیاست ہے یہ دفن ہو جائے گی. آپ سوچیں 18-20 وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے بیٹھے ہوں گے، 20-25 وزیر اعلیٰ آپ کے سامنے نئی لیڈرشپ بیٹھی ہوگی، وہ آپ ہی لوگ ہوں گے. اور عوام آسانی سے ان سے رابطے میں رہیں گے. اب مریم نواز سے ایک بندہ ملتان سے اٹھ کے ان سے ڈائریکٹلی ملاقات تو نہیں کر سکتا. اگر ان علاقوں کو علیحدہ صوبے میں ان کا علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے تو ان کے لیے زیادہ آسانی رہے گی، عوام کی پہنچ میں ہوگا. اور اس کے ساتھ اگر بلدیاتی نظام بھی ہوتا ہے جو نہ پنجاب کو پسند ہے نہ سندھ کو پسند ہے، اگر یہ بلدیاتی نظام کو عوام تک منتقل کر دیتے نچلی سطح تک تو یہ معاملات نہ ہوتے. بلدیاتی نظام بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو فنڈ ہے صوبائی اسمبلی کا اور قومی اسمبلی کا
ان کے ممبران کا وہ سارا فنڈ جو ہے وہ پھر نیچے چلا جائے گا نچلی سطح تک، اور قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں ان کو فنڈ نہیں ملے گا، یہ ایسے ہی بیٹھے ہوں گے۔ یار غیر ملکوں میں آپ دیکھ لیں کہ ترقی کیسی ہوتی ہے، آسان فارمولہ ہے۔ اگر یہ 4 سالوں میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو لے کے، اور یہ موجودہ حکومت شہباز شریف کی سرکار اس ٹائم پہ بھی تھی اور اب بھی ہے، اگر اس میں یہ 4 سال میں ڈیلیور نہیں کر پائے اور الٹا نقصان ہمارا ہو رہا ہے، سود کی مد میں اگر ہم 8,000 ارب ڈالر 8,000 ارب روپے اگر ہم ہر سال لگتے ہیں تو یہ 29 ارب ڈالر ہو گئے، یہ آپ کو رکھنے پڑتے ہیں۔ 17,500 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے، اس میں 8,000 تو آپ نے سود کی مد میں 28 ارب ڈالر اپنے رکھے ہوئے ہیں۔ اس 28 ارب ڈالر سے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے جو سود کی مد میں جا رہے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے دوست ناراض ہو جاتے ہیں، یار بے نظیم انکم سپورٹ پروگرام کے نام پہ ہم بھکاری پیدا کر رہے ہیں اور زیادہ تر عورتوں کو ہم بانٹ رہے ہیں۔ بنگلہ دیش میں، چائنا میں، انڈیا میں عورتیں کام کرتی ہیں، مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں، ایک گھر میں غربت ہوتی ہے، بیوی بھی کام کرتی ہے، شوہر بھی کام کرتا ہے، گھر کو چلا لیتا ہے، اور 1 2 4 سال میں 5 سال میں وہ تھوڑا مڈل کلاس میں آ جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم بھکاری پیدا کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستان کی عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ جی اے بھٹو کا نعرہ لگاتی ہیں۔ بھکاری ہم پیدا کر رہے ہیں، اور اس کے لیے مختص کتنا ہے؟ اتنا ہی پیسہ اندازہ لگا لیں، 700 ارب روپے، 700 ارب پاکستانی روپے، یا تقریباً 700 ارب 800 ارب روپے۔ یار کتنا پیسہ ہے، یہ آپ کوئی اچھے کام پہ لگا سکتے ہو، اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہو، مگر نہیں، یہاں پہ پیپلز پارٹی کو بھی راضی کرنا ہے، نون لیگ کو بھی راضی کرنا ہے۔ اب کراچی دیکھیں، کراچی سندھ میں صرف اگر وہاں پہ تو 3 4 صوبے بننے ہیں سندھ کے اندر، مگر کراچی سونے کی چڑیا ہے، اس کے سندھ کے پالیٹیشنز جو ہیں وہ جانے نہیں دیں گے۔ پورا سندھ اس پہ چل رہا ہے، کراچی کما رہا ہے، پورے پاکستان کا ہب ہے، وہ کسی طریقے سے نہیں چاہیں گے۔ تو صرف کراچی تو نہیں ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جا رہا ہے، 3 مزید صوبے سندھ کے اندر بنائے جائیں گے۔ ٹوٹل 28-30 یونٹ بنانے کی بات ہو رہی ہے، مگر بڑا مشکل فی الحال لگ رہا ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدارتی نظام کے لیے فیلڈ مارشل جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت دور کی بات ہے، فی الحال ایسا کوئی نہیں لگ رہا، وہ سامنے نہیں آئیں گے۔ محسن نقوی وغیرہ آ سکتے ہیں، میاں عامر وغیرہ ٹیکنوکریٹ کے سسٹم میں آ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی علیم خان، یہ سارے پالیٹیشین جو تیار کیے جا رہے ہیں اس میں آ سکتے ہیں۔ مزید خبریں آئیں گی، اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔